بندے کو پا لیا، ان کے ساتھ ملاقات کر لی، وہ جناب سیدنا حضرت خضر علیہ السلام آپ کے ساتھ مبارک ہے، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ دونوں نے مل کے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ نکلے تھے جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، تو فرمایا مجمع البحرین، جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ ملاقات ہو گئی ہمارے بندے سے۔ آتینا رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنے بندے کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے خاص علم لدنی بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ کریم رب جل وعلا نے لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کے لیے قرآن کے اندر بیان فرمایا، ورنہ علم لدنی اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، علم لدنی کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے، شریعت کا حکم ظاہر پہ ہوتا ہے، شرعی طور پہ احکامات ہیں۔ مثلا ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کھیلتے بچے کو زمین سے اٹھانا، بلندی پہ لے جا کے زمین کے اوپر پٹک کے مارنا، بچہ مر جائے، شریعت حکم نہیں دیتی، شریعت سخت قانون لگاتی ہے۔ لیکن آگے اندر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا کرنا کیا ہوتا ہے، رب کی حکمت کیا ہوتی ہے، اس چیز کو واضح نہیں کیا جاتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے پیاروں کے وسیلے سے اندر کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام آپ صحابہ کے درمیان موجود ہیں، تو حضور نبی پاک سرور اولاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کاش میرے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جلدی نہ کرتے تو صرف 3 واقعات ملے ہیں، اس طرح کے اور بھی واقعات دیکھنے کو ملتے، سامنے آ جاتے، کاش کہ وہ جلدی نہ کرتے۔ قرآن مجید سے پتہ چلا ایک علم ہوتا ہے جو پڑھ کے لیا جاتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کے لیا جاتا ہے، لائبریری کے اندر جا کے کتابیں پڑھ کے لیا جاتا ہے، مطالعہ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خاص اپنے خزانہ غیب سے اپنے بندوں کو عطا کرا دیتا ہے، اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا۔ انہی معرفت والے لوگوں میں ایک شخصیت شہنشاہ بغداد سرکار جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ سبحانہ و قدوس نے علم لدنی عطا فرمایا۔ وہ جناب غوث اعظم آپ کے ذات مبارک ہے۔ یاد رکھے ہم نے آج تک جناب غوث پاک کو صرف ایک صاحب کرامت ولی اس حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ولی صرف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کرامت عطا کرتا ہے، لیکن ولایت کے لیے کرامت صرف ایک حصہ ہے۔ کرامت ولایت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کرامت پوری ولایت نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس کرامت نہیں ہے کیا وہ ولی نہیں ہے؟ ایسے کروڑوں بندے کائنات کے اندر موجود ہیں جن کو اللہ نے کرامت نہیں دی، ظاہری کرامت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا۔ ہاں جب کرامت ہو جائے اس کرامت کی برکت سے اللہ اپنے ولی کے ہاتھ کے اوپر دین اسلام کو غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، کبھی ہوتی ہے اظہار نہیں ہوتا۔ ہم نے جناب غوث پاک کو صرف یہ ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ غوث پاک ایک ولی ہے، اور جس کے پاس کرامت ہوتی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، بس بات ختم۔ غوث پاک کی 11ویں کرنی ہے، 11ویں کر لی، بات ختم۔ یہاں تک نہیں ہے، جناب غوث اعظم کا حقیقی تعارف علم دین سے ہے۔ جناب غوث اعظم آپ وقت کے مفتی ہیں، غوث اعظم علم دین پڑھے ہوئے، علم دین آگے پڑھانے والے۔ زمانے کے اندر جناب نبی محترم سرور اولاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیض کو عام کرنے والے ہیں، وہ شخصیت مبارک جس نے حسنی حسینی فیض ہونے کے ساتھ ساتھ 20 سال تک درختوں کے سوکھے پتے کھا کے علم دین پڑھا۔ خود فرماتے ہیں درخت العلم 20 سنۃ حتی صرت الاتباع، میں نے 20 سال تک علم دین پڑھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمانے کا کتب بنا دیا ہے۔ علم دین پڑھ پڑھ کے 20 سال تک حضور غوث پاک نے علم دین پڑھا ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ 20 سال تک ایک بچہ علم دین پڑھے، اس کے علم کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر حسنی حسینی فیض کی ہوگی، پھر خدا نے علم لدنی بھی عطا کیا ہوگا، علم ظاہری اور غوث پاک کا، اندر کا علم اور میرے غوث کا
کی مجلس کے اندر 5000 وقت کے مفتی آئے علم دین پڑھنے کے لیے، اسے وقت کا غوث کہا جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے۔ یاد رکھیں عزیزوں، ہر روز فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک غوث اعظم اپنے مدرسے، اپنے جامعہ کے اندر ہر روز 13 قسم کے علوم پڑھایا کرتے تھے۔ ہر روز 13 طرح کا علم قرآن سب سے پہلے، پھر تفسیر قرآن ہے، پھر حدیث مصطفیٰ ہے، پھر علم حدیث مصطفیٰ، علم اصول حدیث مصطفیٰ، فقہ کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، صرف و نحو ہے، عربی گرامر ہے، قواعد ہے، ضوابط ہے۔ یہ تمام جناب غوث پاک ہر روز 13 طرح کا علم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے صرف یہ بتا دیا غوث پاک راستے میں سے گزر رہے تھے، آپ کی لاٹھی بتی بن گئی، آپ کی لاٹھی لائٹ بن گئی، بندے نے کلمہ پڑھ لیا، بات ختم نہیں۔ غوث اعظم کی کرامتیں یہ تو اپنے پڑھائے سارے مانتے، لیکن جناب غوث پاک آپ کی اصل پہچان علم دین سے ہے۔ غوث پاک نے علم دین پڑھا ہے، پڑھایا ہے۔ غوث اعظم آپ جناب نے تقریباً 90 سال عمر پائی ہے، اور 90 سال آخری عمر تک میرے پاک رب کا قرآن بھی پڑھاتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھاتے ہیں۔ 90 سال تک غوث پاک نے قرآن کا درس دیا ہے، حضور کی حدیث پڑھائی ہے۔ اتنی اعلیٰ ترین شخصیت ہے جناب غوث اعظم، اور 90 سال کی عمر کے اندر بڑے بڑے بزرگ حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی المقدسی فرماتے ہیں، میں اور میرے چچا صاحب حضرت عبداللہ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، ہم دونوں، ہم نے صرف 1 سال پایا غوث پاک کی مجلس کا۔ غوث پاک کی عمر 90 سال ہے۔ 90 سال کی عمر کے اندر ہم جاتے تھے، دونوں بھائی، دونوں آپس میں چچا صاحب، میں تھا، میرے چچا صاحب بھائی تھے، ہم دونوں جا کے جناب غوث اعظم سے پاک رب کا قرآن بھی سیکھتے تھے، مصطفیٰ کی حدیث بھی سیکھا کرتے تھے، ہم یہ پڑھا کرتے تھے۔ 90 سال کی عمر کے اندر بھی جناب غوث پاک نے اتنا فیضان کر دیا۔ دیکھیں آج ہمارے پاس مدارس ہے، کسی مدرسے سے 7 کے بعد 15 بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، کوئی 21 25 30 بچے فارغ کر گیا، اس سے زیادہ نہیں نہ ہوتے۔ ہاں کسی بڑے شہر کے اندر کسی بڑے مدرسے میں تعداد زیادہ ہو، 150 200 بچے بھی پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن جناب غوث پاک کا مدرسہ وہ ہے جس مدرسے سے ہر سال 1300 علماء فضلاء بن کے غوث پاک فارغ کیا کرتے تھے۔ یہ 1300 بچے وہ تھے جو پہلے علم دین پڑھتے تھے، اب زمانے کو پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مدرسہ ہے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 1300 بچوں کو فارغ کیا جاتا تھا ہر سال علم دین پڑھا کے۔ یہ جناب غوث اعظم، یہ وقت کا مفتی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ قرآن پڑھاتے تھے، جہاں پہ میرے نبی کا فرمان پڑھاتے تھے، اس جگہ کے اوپر لوگوں کو فتوے کا علم بھی پڑھاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے علم دین پڑھ کے مفتی کیسے بننے، فتویٰ کیسے دینے، لوگوں کی بات سننی کیسے ہے، آگے بات کا جواب کیسے دینا ہے۔ یہ جناب غوث پاک پڑھاتے ہیں۔ یہ وقت کا غوث ہے۔ صرف کرامتیں اللہ کے ولی کی نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کا معاشرتی کردار کیا ہے؟ اللہ کے ولی کا کام ہے بیوہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، یتیم کی حفاظت کرنا، غریبوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا، لوگوں کا غم دور کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے ولی سارے معاملات کرتے ہیں، خالی یہ تو نہیں کہ کرامت ہو جائے بس ولی ہو گیا بات ختم۔ دیکھیں ہم حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کا بچپن پہلے بیان کرتے ہیں نا کہ حضور کی گود کے اندر کھیل رہے تھے، بڑے ہوئے شہید ہو گئے، بس بات ختم، اس سے بڑھ کے نہیں بتایا جاتا۔ حالانکہ 45 سال تک، 45 سال زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میرے نبی کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نے 45 سال تک نماز فجر سے لے کے نماز ظہر تک مسجد نبوی میں پاک رب کا قرآن بھی زمانے کو پڑھایا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی پڑھائی ہے۔ 45 سال تک دونوں شہزادے پڑھاتے ہیں، بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام حسین حضور سجدے میں تھے، حضرت امام حسین آئے، آپ کی پشت کے اوپر بیٹھ کے حضور نے سجدہ لگا کر دیا، بات ختم۔ بھائی 45 سال تک جن شہزادوں نے قرآن پڑھا ہے، حضور کا دین پڑھا ہے، وہ کون کیا کہے گا؟ 45 سال گزار دیے، اتنا بڑا حصہ۔ آج دیکھیں 30 سال تک، 40